اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے تقلید کے متعلق چند گزارشات آپ تک پہنچائی تھیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تقلید آیا فروع دین میں کرنی چاہیے یا اصول دین میں۔ آپ نے یوٹیوب پر ایک چینل دیکھا ہوگا ممتاز نقوی کے نام سے، جو تقلید کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجتہدین کرام کہتے ہیں کہ فروع دین میں تقلید کرنی چاہیے اور اصول دین میں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب اصول دین زیادہ مہم ہے فروع دین سے، تو اس میں تقلید کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ اصول دین کو زیادہ بہتر طریقے سے خود سمجھ سکتے ہیں تو فروع دین میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک مجتہد کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں باندھنا ہوتا ہے، بس، اور یہی ان کا دین ہوتا ہے، یہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ لوگ تقلید فقط فروع دین میں کرتے ہیں، اصول دین میں نہیں کرتے، حالانکہ اصول افضل ہیں، لیکن یہ لوگ اصول دین میں تقلید نہیں کرتے کیونکہ یہ اصول دین کو ماشاءاللہ سے اچھی طرح خود ہی سمجھ سکتے ہیں، اور فروع دین میں یہ لوگ تقلید کرتے ہیں کہ فروع دین میں ہمیں تقلید کرنی چاہیے مولوی حضرات کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب اصول دین جو سب سے افضل ہے اس پر تم خود عمل کر سکتے ہو، وہ عقیدہ تم خود بنا سکتے ہو، تو پھر فروع دین میں تمہیں کیا تکلیف پڑ گئی تقلید کی؟ کیوں کرتے ہو آپ لوگ تقلید؟ محترم ناظرین، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اصول دین زیادہ مہم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص اصول دین میں نقص رکھتا ہے، اصول دین میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، اس کے فروع دین تو قبول ہی نہیں ہوں گے، چاہے جس قدر کامل طریقے سے انجام دے۔ اصول دین اسلام کی جڑیں ہیں، اصول دین کو عقل کے ذریعے دلائل کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر آپ اصول دین نہیں مان سکتے کہ کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ مان جائیں جی اللہ ایک ہے، نہ، بلکہ عقل کے ذریعے دلائل کے ساتھ اصول دین کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ مہم ہے۔ اور پھر فروع دین، اس میں اللہ نے آپ کو ہمیں اجازت دی ہے، چاہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھو تو تقلید کسی کی نہ کرو۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم ادب، علم رجال، علم تفسیر، علم حدیث، علم منطق، ان علوم پر عبور حاصل ہو، تاکہ اسے جو مسئلہ درپیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے فرامین سے اپنا مسئلے کا حل نکال سکے۔ پھر تو اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے۔ ہاں، اگر وہ خود ان علوم پہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اسے کسی کی تقلید کرنی پڑے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومنین جو ہیں وہ دین ہی حاصل کرنے نکل پڑیں، اس طرح تو نظام زندگی تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کھیتی باڑی کی ضرورت ہے، انسان کو کپڑے پہننے کے لیے درزی کی ضرورت ہے، انسان کو بال کٹوانے کے لیے نائی کی ضرورت ہے، انسان کو گھر بنوانے کے لیے انجینئر مستری کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ فقط دین کی سمجھ بوجھ کے لیے نکل پڑیں، اس طرح نظام زندگی تباہ ہو جائے گا۔ پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں
تو انہیں تنبیہ کریں لعلہم یحذرون تاکہ وہ ہلاکت سے بچ سکیں۔ اس آیت میں اللہ اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر اصول دین کو عقل کے ذریعے دلائل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہے، فقط یہ معلوم ہونا کافی نہیں کہ اللہ ہے، بلکہ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ پوری کائنات چلانے والا کون ہے، کوئی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ عدل فقط یاد کر لینا کافی نہیں کہ عدل، دوسری عدل، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا عادل ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ قاتل اور مقتول دونوں کو خدا بخش دے، بلکہ خدا حساب لینے والا ہے۔ اس طرح اگر قیامت کیا ہے، قیامت پر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کیا ہے، کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں بے مقصد نہیں آیا، بلکہ ایک مقصد ہے۔ یہاں پہ جو میں اچھے اور برے اعمال انجام دوں گا، کل قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن فروع دین میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، چاہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اگر نہیں حاصل کر سکتے تو پھر تقلید کرو۔ کیوں ضروری ہے فروع دین میں تقلید؟ فروع دین میں سے پہلا کیا ہے جی؟ نماز۔ اگر آپ قرآن مجید کھولیں اور اس میں پڑھیں تو قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، لیکن اس کا طریقہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز کے لیے پہلے وضو ضروری ہے، پھر نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر بسم اللہ، پھر الحمد۔ یہ طریقہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اس طریقے کو جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین 50، 60، 70، 80 سال پڑھا ہے، اس کے بعد اس ملکے پر فائز ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام اور محمد و آل محمد کے فرامین سے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ یہ آیت ہی آئیں ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے تقلید کے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ اور فقہاء میں سے جو فقیہ اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے دین کا نگہبان، اپنی خواہشات نفسانیہ کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو، تو عوام پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اب امام کی حدیث کے مطابق ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس میں یہ شرطیں پائی جاتی ہوں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو ممتاز نقوی اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے، تو اخبار پڑھنے سے بندہ اخباری نہیں بن جاتا۔ آیت اللہ سستانی اور دیگر مجتہدین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو تم دکھاؤ کہ ان شرطوں میں سے کوئی شرط ان مجتہدین میں نہ پائی جاتی ہو۔ پھر اسی طرح روزے کی طرف آ جائیں تو روزے کا بھی قرآن مجید میں حکم ملتا ہے۔ پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ آیا روزہ کہاں پہ قصر ہوتا ہے، کہاں پہ قصر نہیں ہوتا، کون سے لوگ روزہ، کن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، کن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کی طرف اسے جاننے کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے، لیکن اسے کس طرح انجام دینا ہے وہ ہم علماء کی طرف، فقہاء کی طرف رجوع کریں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اس میں واضح نشانی ہے مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا اور امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، جس میں یہ قدرت ہو
طاقت ہو وہ اللہ تعالیٰ کا حج کرے. ہر کسی پر حج واجب نہیں ہے، لیکن جو استطاعت رکھتا ہو حج کی اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اور اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے. محترم ناظرین، اسی طرح تمام فروعات دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف اور فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم خود ان تمام علوم پر عبور حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.